کلمہ پڑھنے والوں میں یہ چلن آ گیا ہے ایک ہی اسٹیج پہ ایک ہی منچ پر دلہا بھی ہوتا ہے دلہن بھی ہوتی ہے. انگیجمنٹ کا وہ بے غیرتی والا ناچ ناچا جاتا ہے کہ لڑکا لڑکی کو انگوٹھی پہناتا ہے, لڑکی لڑکے کو انگوٹھی پہنا رہی ہے. کہاں چلی گئی ہماری حیا, کہاں مر گیا جا کے آنکھوں کا پانی. یہ دن دیکھنے باقی تھے امت کو. ایک طرف غزہ کے اندر بیٹیاں برقع پہن کر کے سو رہی ہے کہ اگر ہمارے اوپر بلڈنگ گر بھی جائے, لوگ ہماری لاشیں نکالنے آئے تو ہمارا بدن بے پردہ نہیں ہونا چاہیے. وہ نقاب میں غزہ کے اندر ملبے سے دبی نکلتی ہے اور ہندوستان پہ عیش کی سانس لینے والی میری قوم کی بیٹیاں بے غیرتی کا جنازہ اتنی تیزی سے غیرت کا جنازہ نکال رہی ہے, انگوٹھی مردوں کے سامنے پہنا رہی ہے. اور یار کدھر چلی گئی ہماری غیرت؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں, آقا کریم تشریف لائے, بیٹیوں کو عزت میرے نبی نے بخشی ہے, مجھے بتاؤ تو سکی ہم نے معاشرے کو کتنا بچایا ہے. کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولانا 7 عمریں کر کے آیا ہوں, میں نے 8 عمریں کر لیے ہیں. کیا نتیجہ ہے اس عمروں سے؟ اگر تیری بیٹی منچ میں بیٹھ کر کے غیروں کے سامنے انگوٹھی پہنائے, اسے غیرت کہتے ہو, اسے ترقی کہتے ہو؟ میں تو یہ کہتا ہوں وہ اندھیرا کی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے, روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں. رونا نہیں چاہیے آج ہمیں, رونا نہیں چاہیے. بات علماء کی آتی, کہتے مولوی پرانی بات پیٹ رہا. یاد رکھیے گا ہم پرانی کرتے ہیں لیکن اتنی بھی نہیں کہ جو چلے نا. ہم جو بات کرتے ہیں نا یہ وہ بات ہے جو خدا کی قسم یہاں بھی چلے گی, مرنی کے بعد وہاں بھی چلے گی. بھائی اس کا ای کو کم کرو, آواز دو یار, آواز صاف سمجھ میں آنی چاہیے. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ یہ کنڈیشن ہماری ہے, انگوٹھی پہنائی جا رہی ہے. انگوٹھی شرم نہیں آتی ہمیں؟ جانتے ہو تو میں بتاؤں اسلام کا دور کیسا گزرا. مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جن کو حیدر کرار کہا جاتا ہے, جن کو شیر خدا کہا جاتا ہے, جن کی تلوار چلتی تھی تو فضا سے آواز آتی تھی, آواز آتی تھی شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ایسی آواز آتی تھی جن کے تلوار کے ٹائم پہ. ان کا دور خلافت ہے, دور خلافت. ایک بچی نا نقاب کی اوڑھ کر کے چوراہے سے گزر رہی ہے. توجہ ہے نا, سن رہے ہیں ساری بات, بہت غور سے میری بات سنیے گا. چوراہے سے بچی گزر رہی ہے اور چہرے پہ نقاب پڑا ہے, کپڑا پڑا ہے. اچانک ہوا کا جھونکا آیا اور بے توجہی سے بچی کے چہرے کا نقاب اڑ گیا. اڑا اور اتنی دیر کے لیے اڑا کہ اڑتے ہی پھر اپنی جگہ آ گیا. اسی بیچ ایک نوجوان کی نظر اس کی آنکھوں پہ پڑ گئی. آنکھوں کی خوبصورتی دیکھی دیوانہ ہو گیا. لیکن وہ بگڑے ہوئے نہیں تھے. میں یہ بھی بتا دوں وہ ایسے نہیں تھے کہ رات کے 3 بجے 2 گھنٹے نالی پہ بیٹھ کے موبائل سے بات کر رہے. اچھا خاصا پڑھا لکھا انسان ہو کے 3 گھنٹے نالی پہ بیٹھ کے مچھر مارتا, 3 گھنٹے. اور پھر کہہ رہے ابا رشتہ تیری مرضی سے نہیں اپنی سے کروں گا. کیوں؟ کہ تمہیں نہیں پتا عورت کیسی ہونی چاہیے. ابے جانور, جس کی زندگی 40 سال ایک عورت کے ساتھ گزر گئی, اسے نہیں پتا بیوی کیسی ہونی چاہیے. تو 3 گھنٹے نالی پہ بیٹھ کے بات کر کے آیا ہے اور تجھے پتا ہے عورت کیسی اچھی ہوتی ہے. یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہے. تو چہرے پہ نظر پڑی نا, جیسی نظر پڑی دیکھا تو کچھ اور نہیں, ایک بوڑھی عورت کو بلایا, کہا اماں, کہا ہاں, کہا فلاں جو بچی ہے نا اس کے لیے میری شادی کا پیغام لے جا. کیا کہا؟ کیا لے جانا ہے؟ شادی کا پیغام لے جا. جب اتنی بات کہی نا بڑھیا نے کہا کیوں؟ کہا اماں بات یہ ہے کہ وہ راستے سے گزر رہی تھی, میری نظر اس کی نظروں پہ پڑ گئی اور میں اس کی آنکھوں پہ فدا ہو گیا, مجھے اس سے نکاح کرنا ہے. جب وہ بوڑھی پیغام لے کے آئی نا اور بچی سے کہا بیٹی ایک نوجوان ہے, وہ تمہاری آنکھوں پہ فدا ہو گیا ہے, تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے. بچی نے کہا ماں اس نے میری آنکھیں کہاں دیکھی؟ اس نے کہا اس نے بتایا کہ تم چوراہے سے گزر کے جا رہی تھی تو اس کی نقاب پلٹی, ہوا سے تمہاری نقاب اڑی اور اس جوان کی آنکھیں تمہاری آنکھوں سے ٹکرائیں. کہا بس وہ آنکھیں دیکھ کے فدا ہو گیا. بچی نے جانتے ہو کیا کہا؟ اس نے یہ نہیں کہا چلو ایک فالوور بڑھ گیا, ہاں اس نے نہیں کہا کہ میرا ایک چاہنے والا بڑھ گیا. کہا اماں ٹھہر ابھی آتی ہوں. اندر گئی, چاقو لیا, طباق لیا, دونوں آنکھیں نکالی, طباق میں رکھی, کپڑا ڈالا. کہا ماں یہ لے کے چلی جا. بیٹی اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں میری آنکھیں ہیں. کہا کیوں؟ کہا یہ آنکھیں اس جوان کو جا کے دے,
جس کا دل ان آنکھوں پہ آ گیا ہے. اتنا سنا, بچی کے جو آنکھوں سے خون, چہرہ لہو لہان. بوڑھی تڑپ گئی, بیٹی یہ کیا کر دیا؟ میں تو نکاح کا پیغام لے کے آئی تھی. اس نے کہا ماں جیسی تو نے بتایا نہ آ کر کے, میری آنکھوں پہ اس غیر محرم کی آنکھوں کا نشانہ پڑ گیا تھا. اس نے میری آنکھیں دیکھی ہیں, میں یہ سوچ کے غیرت سے پانی پانی ہو رہی تھی, اگر قیامت میں خاتون جنت نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ کن آنکھوں سے میرے پاس آئی ہے, جس آنکھوں پہ ایک مرد کی نظریں پڑ گئی تھی, اما میں کیا جواب دوں گی؟ یہ آنکھیں لے کے چلی جا, آنکھیں اسے مبارک ہو, خاتون جنت کی محبت مجھ کنیز کو مبارک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, پیغام مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا مراد آبادی, سرزمین فرید پور. نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ او بھائی یہ کنڈیشن, ایک دور ہمارا ایسا بھی گزرا ہے. آج نا اپنی بیٹی کھڑی ہے, تماشا بنا کے تم نے کھڑا کیا اسے, تماشا بنا کے, اور کہہ رہے جی مولانا چپ رہو, اب جدید دور ہے, نیو جنریشن ہے, یہ جو کر رہی ہے بھائی ابھی سے نہیں روکا جا سکتا. میں نے کہا تم نہیں جانتے ہو, جو حضور کے ہو جاتے ہیں وہ کسی دور کی طرف نہیں, مدینے والے مصطفیٰ کی ڈور کی طرف دیکھا کرتے ہیں. سیدھی سی بات, سیدھی سی بات. یہ حالات ہم نے بنائے تو رشتے ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ نقصانات آپ دیکھیں, برا نہ مانیے. میرا نبی بیٹیوں کا بوجھ بڑھانے نہیں, بوجھ گھٹانے آیا ہے. بوجھ گھٹانے کے لیے میرا نبی آیا. آج کتنا بڑا بوجھ ہم نے بنا دیا. بچیاں جوان ہوتی ہیں نا, باپ کے سر پہ سفیدی آنے لگتی ہے. اس لیے نہیں کہ وہ بچی نہیں پال سکتا, جو باپ 18 بچے پال سکتا ہے اس سے 2 بیٹیوں کی روٹی نہیں کمے گی؟ کما سکتا ہے نا, پھر بھی سفیدی کیوں آ گئی؟ اسے یہ فکر کھا جاتی ہے خدا جانے میرے دروازے پہ میری بیٹی کا ہاتھ تھامنے کون آئے گا. آج روڈ پہ نکلو لڑکے لڑکے, مارکیٹ میں جاؤ لڑکے لڑکے, ایئرپورٹ پہ جاؤ لڑکے لڑکے, بس اسٹینڈ میں ٹرین میں لڑکے لڑکے, لیکن ایک بہن کا رشتہ کرنے کے لیے نکلو نا تو لگتا ہے دنیا خالی ہو گئی ہے. ایک صحیح رشتہ تلاش کرنے میں باپ اور بھائی کی جوتیاں ٹوٹ جاتی ہیں. کیا لڑکے مر گئے؟ نہیں, ہیں, لیکن بیٹی کے لائق لڑکا نہیں مل رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے رویوں کی خرابیاں ہیں, یہ ہماری تربیت کی ایک وہ بھدی تصویر ہے جسے آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. کہنے کو زمیندار بھی ہے, پیسے والا بھی ہے, لیکن 5 منٹ بیٹھ کے دیکھو تو صحیح سے انسان نہیں لگتا ہے. ہاں, 1800 کی جوتی لے آئے نا تو یوں منہ پہ چڑھا کے رکھتا ہے, اور جب تک پوچھنا لو ریٹ یوں ہی ہلاتا رہے گا. نیچے کر بھائی, یہ اوقات رہ گئی ہے ہماری. کیا ہے تیرے پاس؟ کتنی دولت ہے؟ سکندر بھی آیا, بڑے بڑے دولت والے آئے, خالی ہاتھ چلے گئے, لیکن کسی کے پاس کچھ نہیں تھا. اور پھر بھی ہمیں دیکھ, یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں, پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. ہاں, پھر بھی ہمارا رشتہ اتنے بڑے لوگوں سے. تو جوتی دکھا رہا, ناک پہ لگا رہا, ناک پہ. شرم آنی چاہیے ہمیں. ایک انسان نہیں ملتا, ڈھونڈو تو رشتہ کرنے کے لیے نکلیں. اور کم جو ہے نا, لڑکی والے بھی نہیں ہیں. ذمہ دار صرف لڑکے والے نہیں, لڑکی والے بھی ہیں. کیونکہ ذرا سا چمکدار لڑکا دیکھا نا, فرسٹ آفر ہوتا 10 دوں گا, رشتہ کرا. ہاں, 10 لاکھ دوں گا, کرا پکی. تو یہ جو مڈلر ہوتے ہیں نا, مڈلر, اللہ کا خوف کھانا, دونوں طرف کا حساب دو گے, کرے کوٹے جاؤ گے. ہاں, جھوٹ نہ بولا کرو. اگر ہاں مڈلر وہی بچولیا, بچولیا سمجھ رہے نا, بچولیا جو دونوں طرف سے ادھر کا پیغام ادھر, ادھر کا ادھر کرتا. اس کا کام یہ تھا ادھر کا پیغام ادھر پہنچانا, ادھر کی ادھر لگانا نہیں. لڑکی والے نے اگر کہہ دیا نا رشتہ کراؤ 10 دوں گا, کہہ رہے ارے یار 10 دے رہے, 15 تو وہاں سے مل رہے, لوارے بیچ رہا. غلط نہیں کہہ رہا ہوں.
کہہ رہا 10 دے رہے 12 وہاں سے مل رہے 15 وہاں سے مل رہے. غیرت آنی چاہیے. مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے, جب تک رشتہ نہیں ہوتا ابا بھی چوک میں بیٹھ کے کہتا ہے میرے للہ کی 70,000 کمائی ہے, 80,000 کمائی ہے. جب اسی للہ کے سر پہ سیرا بن جاتا ہے 8 دن کے بعد بلا کے کہتا مولانا تعویذ تو دے دو. کیا ہو گیا؟ جب سے گھسائے گھر سے نکل نہیں رہا ہے, 1 روپیہ کما کے ہمیں نہیں دیتا. میں نے کہا چچا بتانا, ابھی 7 دن پہلے تو کہہ رہا تھا 80,000 کماتا ہے. کہا مولانا تم نہیں سمجھو گے, رشتہ نہیں ہو رہا تھا تو 80,000 کمائے, 80,000 بتا رہا تھا. میں نے کہا رشتہ کرنے کے لیے نہیں, تو نے ڈاکہ ڈالنے کے لیے 80 بتائے تھے, کسی کا گھر لوٹنے کے لیے 80 بتائے تھے. تو یہ جو بچولیاں ہوتے ہیں تمہیں خدا کا واسطہ جھوٹ بول کے رشتہ نہ کرانا, ایسے رشتے کراؤ کہ جن رشتوں کو تم جوڑ دو آخری سانس تک جڑے رکھے. خدا کی قسم جوڑے بھی دعائیں دیں گے, ان کی آنے والی نسلیں بھی تمہیں دعائیں دیں گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رسول اللہ سرکار کی آمد, مرحبا, دلدار کی آمد, مرحبا, مکی کی آمد, مرحبا, مدنی کی آمد, مرحبا, نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. 15 منٹ بچے اسے نعروں میں لگا دو یا تقریر میں لگا دو. خیریت ہے سارے؟ چلوں آگے ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ اور زور سے. قربان جائیں تمہاری جوانی کے قسم سے, ہے نا. پب جی کتنے لوگ کھیلتے ہیں؟ ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا. کئی تو پاگل ہو چکے اور کئی پاگل ہونے باقی ہیں. جہاں دیکھو وہیں پہ عشق کے بیمار بیٹھے ہیں, ہزاروں مر چکے اور سینکڑوں تیار بیٹھے ہیں, ہے نا. میرے بچوں کان کھول کے سنو, جو آج پب جی کھیلیں گے کل بھیک مانگیں گے. یہ لکھو, تعویذ بنا کے جیب میں رکھ لو. جو آج تعلیم کے وقت میں گیم کھیلیں گے وہ کل جوانی میں بھیک مانگیں گے. جو آج قلم چلائیں گے کل کمپیوٹر ان کے اشاروں پہ ناچے گا. ہمیں اپنا وقت تعلیم کو دینا, پڑھائی میں دینا ہے. صحتیں کئی بار دیکھا 12ویں کا جھنڈا لیے ایسے ہلا رہا اور جھنڈے سے زیادہ خود ہل لیا. یہ جوانیاں ہماری. صحیح سا آدمی تھپڑ مار دے تو بجلی کا پنکھا بنا دے گا اور کہہ رہا وہیں بنے گی بابری مسجد. تو اس سے اپنی مسجد تک جایا نہ جاتا, بابری مسجد بنا گا. یہ کنڈیشن ہماری قوم کی ہے. محبوب نے فرمایا جلدی سویا کرو اور جلدی اٹھا کرو, کبھی بیمار نہیں ہوگے. 11 بجے تک 1 بجے تک پب جی کھیل رہا ہے, 12 بجے سو کے اٹھ رہا, 12 بجے پھر کہہ رہا برکت نہیں ہو رہی, بابا تعویذ دو دو. ایسی پاکھنڈی بابا بیٹھا ہے, اتنا ڈھوم گاٹی ہے کہ وہ کہہ ہی نہیں رہا غلطی کیا ہے. تعویذ پہ تعویذ, اسے صوفے میں رکھ, اسے تکیے میں رکھ, اسے غلاب پہ لگا, اسے پیڑ پہ لٹکا, اسے دراز میں لگا, اسے سٹر میں لگا, اسے بازو میں باندھ, اسے گلے میں لٹکا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جب تک اللہ راضی نہیں ہوگا تعویذ تو کیا پورا پیر گلے میں لٹکا لے, کچھ نہیں ہوگا. خدا کو راضی کر لے, تیری آنکھ بعد میں کھلے گی, رزق کا انتظام عرشوں سے پہلے کر دیا جائے گا. جو رزاق ہے اسے بھولے بیٹھے ہو, جو چور ہے اسے بنائے بیٹھے ہو. سب کچھ بدلو یار اپنے طریقے. ہم تو مسلمان ہیں, ہم زور سے ہم مسلمان ہیں. تو دیکھو حالات کنڈیشن ایسی ہے. توجہ ہے سارے لوگوں کی, جوان ہیں آپ لوگ. اچھا ایک بات بتاؤ, خالی لنگر کے سہارے آئے کہ گھر سے بھی کچھ کھا پی کے آئے؟ کھا کے آئے تو کم سے کم اتنی آواز تو نکالو کہ لگے کہ پیٹ بھر کے بیٹھے. کہتے ذرا یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. بھائی تم تو میرے کان پہ ہی بول رہے ہو. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر یہ انداز ہے تو بڑا پیارا ہے. چلو جی توجہ ہے صاحب. نیند تو نہیں لگ رہی ابھی؟ تھوڑا سا وقت باقی ہے, بس برداشت کر لیں. دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا زیادہ ہوتا ہے. بس یہی سمجھ کے کڑوی باتیں سمجھ کے برداشت کر لیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ رشتوں کی کنڈیشن ہے. 10-10 لاکھ میں لبارے بک رہے ہیں اور بکنے والوں کو میں کتوں کے پلے سے بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتا. نقصانات بہت ہیں. تو ذرا سا چمکتا لڑکا دیکھا, 10 دے دیں گے, کراؤ بات. لڑکے والے کے بھاؤ ہو گئے 10 مل رہے. اتنے تو میری زمین میں بھی نہ بڑھے. 5 بیگھے لی تھی, ابھی وہی 8 کی ہوئی ہے, 7 کی لی تھی. اور لڑکے میں ڈائریکٹ 10 لاکھ. کہا نہیں جی وہاں بھی نہیں کرنی ہے. تو لڑکی والا پھر کہہ رہا چلو 15 دلوا دیو. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, زندگیاں پیسے سے خوشی کے ساتھ نہیں گزرتی ہیں, زندگیاں پیار سے خوشی کے ساتھ گزرا کرتی ہیں.
اگر پیسہ خوشی کے لیے کافی ہوتا نا تو آج آپ دیکھیں جتنے ایکٹرز ہیں کسی کے 6 نکاح ہو گئے, کسی کے گھر میں 17 نکاح کے بعد کوئی آ کے 18ویں نکاح میں بیٹھی ہے, جبکہ پیسہ میں چھٹے. پتہ یہ چلا دولت میں سکون نہیں, مدینے والے کی سنت میں رب نے سکون رکھا ہے. پیسے والا ڈھونڈ رہا 10 لاکھ 20 لاکھ, اور پتہ یہ چلا کہ بک گئی ساری, 8 دن نہ لگے بک گئی. کیونکہ للہ بس کہتے پہلے پتہ چلا تھا کہ بیئر پی رہا تو کہ بیئر تھوڑی وہ جوس پیوے, جوس بتا رہا بیئر کو, شراب ہے یہ, حرام ہے یہ. مولانا جوس ہے نا, مولانا کو نہیں پتا. بیٹے جتنے برانڈ تو جانتا ہے نا وہ کہاں سے بنتے ہیں یہ سب مولانا جانتا ہے. یہ کان کھول کے سن لینا کہ مولانا کو جوس بنا کے الو نہ بنانا. مولانا اس جوس کی پورا مکسچر جانتا ہے یہ کہاں سے بنا ہے. تو کہہ رہے جوس پی رہا, شادی سے پہلے جوس پی رہا تھا, اب چپکے سے کہہ رہا رات کو نہ کوئی تعویذ دے دو, پوا پی کے پڑا تھا, بک گئی ساری, رہ گئی دھری کی دھری دولت. رشتے اگر تلاش کرنے گئے امیروں کی چوکھٹ پہ نہیں, مسجد کے دروازے پہ جا کے تلاش کر. آپ کہیں گے وہاں کیسے؟ گارنٹی ہے میری, جا. اگر تجھے بیٹی کا نکاح کرنا ہے نا پابندی سے با جماعت نماز ادا کرنا شروع کر, نوٹ کرنا شروع کر. کون نوجوان ہے جو 5 وقت مسجد میں آتا ہے؟ اپنی دل کی کسی سے نہ کہے اور کسی کی سننی بھی نہ کی ہے, دل کی بات دل میں رکھ, مسجد میں جا کے بیٹھ اور دیکھ کون نوجوان 5 وقت سجدہ کرتا ہے. خدا کی قسم جو 1 وقت کی نماز نہیں چھوڑتا آنکھیں بند کر کے بیٹی اس کے حوالے کر دے, اس لیے کہ جو رب کا حق ادا کر سکتا ہے وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا کر سکتا ہے. اور جو رب سے نہیں ڈرتا وہ سسو سے کیا خاک ڈرے گا. جو رب کا حق ادا نہیں کرتا وہ تیری بیٹی کا بھی حق ادا نہیں کرے گا. بیٹی اس کو دو جو رب سے ڈرتا ہو, جو رب کا حق دے گا وہ تیری بیٹی کا بھی وقت پہ حق ادا کر کے دکھا دے گا. لیکن کمال کے لوگ ہیں, رامپور کے ہوٹل میں رشتہ ڈھونڈنے جا رہا, ہوائی جہاز والے میں, سوار میں ہے نا, تو یہ رامپور کا ہی تو ہے بھائی. تمہارا ہوٹل ہے کوئی, میں نہیں بات کر رہا اس کی, میں سمجھانا چاہتا ہوں. لیکن ہماری قوم اسے بڑا مانتی ہے جس کے کان میں کنڈل ہوتا, کہتی یہ پیسے والا, اس کے کان چھدے ہوئے. ہمارے ہاں جو ہے نا وہ بیچ والا بندہ سمجھا جاتا جس کے کان چھدے ہوتے. ہم تو اسے مسجد کی صف میں بھی پیچھے دھکیل دیتے. ناک کان کا مسئلہ دیکھو, سونے کا کنڈل دیکھا کر دو, سیٹ لگ رہا, پتا چلا وہ کنڈل بھی چرا کے پہنا تھا. ایسے رشتے کرتے؟ ایسے رشتے نہیں ہوتے. بتاؤں تمہیں رشتے کیسے ہوتے ہیں. مکے کی زمین ہے, عبد المطلب کا آنگن ہے, چاند سا رب نے بیٹا ایک اور عطا کیا, دنیا جسے عبداللہ کہتی ہے. کون ہے عبداللہ؟ میرے نبی کے والد. حسین کتنے؟ اتنے حسین تھے کہ عورت مرد بھی زیارت کے لیے, جھلک پانے کے لیے سڑکوں پہ لائن لگائے کھڑے رہتے تھے. اتنا حسین اللہ نے حضرت عبداللہ کو بنایا. پیدا کہاں ہو رہے؟ کہاں پیدا ہو رہے؟ مکہ شریف. کہاں؟ مکہ شریف میں. اور اتنے خوبصورت اور خوبصیرت تھے کہ حضرت عبد المطلب ٹینشن میں رہتے تھے کہ اس کے لیے اس کے جوڑ کی بچی کہاں ملے گی. مگر جوڑے رب بناتا ہے, جوڑے رب بناتا ہے. عبداللہ مکے میں پیدا ہوئے تو آمینہ مدینے میں پیدا ہو گئی ہے. حضور کی امی مدینے میں پیدا ہوئی. نہ حضرت عبداللہ کے حسن کا جواب, نہ حضرت آمینہ کے حسن کا جواب. سیرت میں یہ بھی بے مثال, سیرت میں وہ بھی بے مثال, صورت ان کی بھی بے مثال ہے, صورت ان کی بھی بے مثال ہے. لیکن دیکھیں عبد المطلب پریشان, کہہ رہے ہیں رشتہ کدھر کرنا ہے؟ کعبہ شریف کے حرم میں لیٹیں, آنکھ لگی, خواب میں نورانی چہرے والے آئے اور کہا عبد المطلب کیا سوچ رہے ہو؟ کہا بیٹا ہے, جوڑ نہیں ملا پا رہا ہوں. فرمایا پریشان نہ ہو, صبح اٹھنا, مدینے جانا, وہب بن منبہ کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لینا, رب نے اس آمینہ کو تیرے عبداللہ کے لیے بنایا ہے. جب انہوں نے یہ بات کہہ دی نا, آپ فرمانے لگے آپ ہیں کون؟ کہنے لگے مجھے نہیں پہچانا, مجھے جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ کہا جاتا ہے.
یہ بھی بتا دوں رشتے جتنے زیادہ اچھے ہوتے ہیں بچولیا اتنا زیادہ اچھا ہوتا ہے. سمجھ گئے نا؟ چوروں کے بچولیے چور ہی بنتے ہیں. خیال رکھیے گا. سمجھا رہا ہوں کچھ میں. آئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ, جانا صبح اٹھنا اور جا کے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لو. آپ اٹھے مدینہ شریف پہنچے. کون ہے؟ عبد المطلب. کسی محلے کے ذمہ دار نہیں, کوئی کیا بولتے ہیں ادھیکش نہیں, چیئرمین نہیں, کعبے کے متولی ہیں, خاندان قریش کے سردار ہیں. پاور اتنی ہے کہ ابرہا بھی آتا ہے نا ہاتھی کی فوج لے کے تو نظریں جھکا کے بات کرتا ہے. اتنی پاور والا. بیٹوں کو لیا, سنے دیکھو رشتے کیسے ہوتے ہیں. بیٹوں کو لیا, مدینہ شریف آ گئے. وہاب بن منبہ کی چوکھٹ ہے, جبکہ وہاب بن منبہ بھی سردار ہیں لیکن اتنے بڑے نہیں تھے. وہ چھوٹے سردار. آ کے نا آواز آئی کون؟ کہا انا عبد المطلب. اتنا سنا نا ماتھے پہ پسینہ آ گیا وہاب بن منبہ کے. اتنا بڑا سردار میرے دروازے پہ. دروازہ کھولا, دیکھا تو دیکھتے رہ گئے. آپ نے کہا وہاب بن منبہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں میرا نصیب مکے کا سردار, خاندان قریش کا پاورفل سردار میری چوکٹ پہ. کہا جی. کہا تشریف لائیے. 3 دن تک مہمان نوازی کی. 3 دن کے بعد کہتے ہیں سرکار بتائیں نا کیسے آنا ہوا تھا. اب ذرا غور سے سننا پیارے, رب نے جنہیں بیٹے دیے ہیں بہت غور سے میری بات سنیے گا. مکے کا سردار ہے, پاورفل ہے, طاقت والا ہے. آپ نے اپنی چادر کی جھولی بنائی, بنانے کے بعد وہاب کے سامنے پھیلائی. کہا تھا وہاب بن منبہ. کہا جی. کہا اپنی بیٹی آمینہ بھیک میں دے کر کے میری عزت میں 4 چاند لگا دیجئے. دیکھو بیٹیاں اس طرح مانگی جاتی ہیں, بیٹیوں کو اس طرح بھیک میں لیا جاتا ہے. کتنا سینہ ٹھوک کے کہتے ہو 10 دے گا تو برات لے کے آؤں گا, 15 دے گا تو برات لے کے آؤں گا. برات کو قورمہ ملے گا تب آئیں گے. بوٹی ہونی چاہیے, ہڈی نہیں ہونی چاہیے. تیرے باپ نے کما کے نہیں رکھا ہے جو تو بیٹی کے گھر پہ سینکڑوں کو لے جا کے حرام کے لقمے تولا کرتا ہے. اس کے بعد بازو چڑھا کے میری قوم کے باپ اتنے خطرناک ہوتے ہیں. پوچھتے گئے کہ براتی سے بتا نمک کم تو نہیں ہے, نمک زیادہ تو نہیں ہے. یہ پوچھ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ شریعت میں برات کا تصور بھی نہیں ہے, اور یہ کھانا لڑکی کے باپ پہ آپ کے لیے لازم بھی نہیں ہے. دباؤ دے کر کے کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ, ظلم کرتے ہیں بیٹی والے پر, اور اس کے بعد کہتے ہو کہ اگر کھانا اچھا ملے گا تو برات آئے گی. غیرت کر, دیکھ تو سکی بیٹیاں کیسے مانگی جاتی ہیں. وہاب بن منبہ کے آگے عبد المطلب نے جھولی پھیلائی ہے اور کہا تھا اپنی بیٹی دے کر کے ہماری عزت میں 4 چاند لگا دو. کہتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ سنو عبد المطلب, آمینہ آج بھی تمہاری ہے, کل بھی تمہاری تھی اور کل بھی تمہاری رہے گی. عبد المطلب کہتے ہیں وہاں بتاؤ تو سکی اگر کوئی رشتہ کرتا ہے, بیٹے کی تحقیق کرتا ہے, پتا کرتا ہے چلن کیسے ہے, پوچھتا ہے رویہ کیسا ہے. تم نے میرے عبداللہ کے بارے میں پوچھا نہیں, میرا بیٹا کیسا ہے, کرتا کیا ہے؟ وہاب بن منبہ نے کہا تھا پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا کس لیے؟ کہا جو ابراہیم تیرے خواب میں آیا تھا وہی ابراہیم میرے خواب میں آ کے بتا کے گیا. نعرے تکبیر, ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ لگائیے سارا مجمع. نعرے تکبیر, سارے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کر لگائیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت مفتی حماد صاحب قبلہ, مفتی حماد صاحب قبلہ. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آقا کی آمد, داتا کی آمد. فرید پور کے سنی زندہ دل مسلمان, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. پردہ نشین ماں اور بہنوں, جملہ سامعین و سامعات, الحمدللہ, الحمدللہ.
غیر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخاش ازادہ گرگ و قبا امداد کن غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمنا رہے یا غوث اعظم بھی ظلم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی ظلم بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کرو تیرے نام جہاں فدا نہ بس ایک جہاں تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب فنوز نام تو گفتن کمال بہتریز عزیزان ملت اسلامیہ شروع سے اب تک بہت ہی نفیس و عمدہ نعت و منقبت اور بیانات سماعت کر رہے ہیں آخری کڑی کے طور پہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا لگ بھگ یہ وقت سونے کا شروع ہو چکا ہے اور نواب بھائی جب پڑھ رہے تھے تو آپ کی خاموشی بتا رہی تھی کہ اب سلام ہو جانا چاہیے اس چیز کا میں بھی عادی نہیں ہوں اور کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا اپنی بات زبردستی کسی کے بھیجے میں ڈالی جائے اگر میں زبردستی اپنی بات آپ کے دماغ میں ڈالنے کی کوشش کروں گا تو وہ یہاں سے نہیں یہاں سے گزر جائے بات کو یاد رکھنے کے لیے دلچسپی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے آپ نے اب تک بیٹھ کے بڑی محبتوں کے ساتھ سنا اللہ آپ کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے میں یہ ابھی نہیں جانتا ہوں کہ آپ سننا چاہتے ہیں یا سونا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ میں اس چیز کا انتظار نہیں کروں گا کہ ہمارے اسلام رضا بھائی بہت اچھے نقیب اور بڑی محنت سے شعر پڑھ رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ہی سانس میں کئی شعر پڑھ کے رک رہے ہیں اور ہماری قوم ایسے منہ دیکھ رہی ہے جیسے پہلی بار کوئی نظامت کرنے والا ہے اچھے شعر پسند آتے تو آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے تھا لیکن میرے خیال سے آپ کسی چیز کے انتظار میں تھے خیر میں یہ نہیں جانتا آپ کیوں خاموش تھے یا آپ ایسے ہی سنتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا جتنی دیر آپ سننے کی کوشش کریں تو محبت سے سنیں میں انتظار نہیں کروں گا کہ مجھے اشارہ کیا جائے کہ اب ختم کر لو اب لوگ تھک گئے میں خود ہی سمجھ لوں گا روز جلسے کرتے رہتے ہیں اور چہروں کو پڑھنے کا ہنر بھی آ گیا ہے میں اکثر کہا بھی کرتا ہوں ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے فرق ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے ہمیں حضور کا میلاد بھی آتا ہے اور ہمیں سونے کی دعا بھی آتا ہے جیسا ماحول دیکھیں گے وہی پڑھ ڈالیں گے اگر آپ کہیں گے تو سونے کی دعا پڑھ دیں گے تاکہ جلدی اچھی نیند آ جائے اور اگر سننا چاہیں گے تو پھر تھوڑا سا حضور کا تذکرہ کر لیں گے خیریت ہے آپ یہ جو ہمارے کمیٹی والے لوگ ہیں محفوظ صاحب ہیں اور ان کے جتنے بھی ہم جولی اور نوجوان کھڑے ہیں میں سب سے پہلے تو ان کی بات کروں کہ جو اس محفل کو کھڑے ہو کے سن رہے ہیں میں کبھی کہتا نہیں ہوں کہ کھڑے لوگوں کو بٹھایا جائے اور کبھی نواب بھائی میں یہ بھی نہیں کہتا جو سو رہا ہے اسے اٹھایا جائے میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ حضور کی محفل میں آ کے سو گیا ہے تو امید ہے اگر یہاں آنکھ لگ گئی تو خواب میں حضور ہی تشریف لائیں گے کیونکہ یہ بڑی مبارک جگہ ہوتی ہے جہاں حضور کی ولادت یا حضور کے تذکرے ہوتے ہیں
اور جو لوگ کھڑے ہیں انہیں میرا مشورہ ہے، آپ چاہے سونم پور سے ہوں یا فرید پور سے ہوں یا آپ کسی بھی بستی سے چل کے آئے ہوں، شاید وہ آپ کی بستی کا نام میرے علم میں نہ ہو، لیکن جس کی محفل میں آئے ہو وہ تمہارے گاؤں کو بھی جانتا ہے، تمہارے محلوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے گھر کا پتہ بھی ان کو معلوم ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے یہ بھی مصطفیٰ جانتے ہیں، اور تمہارا نام کیا ہے یہ بھی مصطفیٰ جانتے ہیں۔ میرے لیے تو یہاں نہ کوئی کھڑا ہو نہ بیٹھے، جو بھی آئے حضور کی نیت لے کے یہاں بیٹھے، سبھی کا حضور کو پتا ہے، سب کو حضور دیکھ رہے ہیں، تو جو جہاں سے بھی چل کے آیا ہے، جو کھڑے ہیں انہیں میرا مشورہ ہے، گھر جانا نا تو اپنے ماں کی قدم چومنا اور باپ کے ہاتھ چومنا، کھڑے والے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، جا کے ماں کے قدم چومنا اور باپ کے ہاتھوں کو چومنا۔ وہ پوچھے بات کیا ہے، کہنا بجی تیرے حلال کی کمائی کے لقموں کا کمال تھا، اماں تیری عشق رسول میں پلائی ہوئی دودھ کی گٹی کا کمال تھا، سب نے بیٹھ کے مدینے والے کی باتیں سنی، میں نے کھڑے ہو کے مدینے والے کی باتیں سنی۔ یہ جو لوگ کھڑے ہیں ان کے لیے میرا مشورہ ہے، آپ جائیں نا تو ضرور یہ ماں کو مبارکباد دیں کہ یہ آپ کی پرورش کا نتیجہ تھا۔ لوگ جتنی دیر بریانی کے لیے بیٹھ کے انتظار نہیں کرتے، ہم نے حضور کی باتوں کے لیے اس سے کئی گھنٹے زیادہ کھڑے ہو کے انتظار کیا۔ یہ یقیناً میں ماں باپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آپ جیسے لالوں کو جنم دیا اور آپ کی پرورش کی ہے۔ یقیناً یہ اسی گٹی کا کمال ہے جو عشق رسول کی بنیاد پر پلائی گئی ہے، اور آپ کا یہ کھڑا ہونا، اس محفل میں آ کے بیٹھ جانا، یہ حضور کی نظر کرم کی بات ہے۔ ماشاءاللہ یہ ایک چھوٹا سا بچہ دیکھو پیسے دے کے گیا، یہ بھی ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہے، میں کئی چھوٹے بچے دیکھ رہا ہوں اس ٹائم تک، بڑے بڑے شریر اور بڑے بڑے ذہین بچے بھی سو جاتے ہیں، لیکن ان بچوں کا ابھی تک جاگنا یہ بتا رہا ہے کہ یہاں جو ہے یہ بلا وجہ نہیں بیٹھے اور اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے۔ اس وقت تو انہیں ماں کے آنچل میں ہونا چاہیے تھا یا بستر کی آغوش میں ہونا چاہیے تھا، ان کا بیٹھنا بتا رہا ہے یہاں اپنی مرضی سے نہیں، مدینے والے کی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور بیٹھے بھی کیوں نہیں بھائی، اٹھ کے کیسے چلے جائیں؟ ہم تو اتنا جانتے ہیں اگر اجمیر والے کے بٹھائے ہوئے اونٹ اٹھ کے نہیں جاتے ہیں تو مدینے والے کے بٹھائے ہوئے غلام اٹھ کے کیسے جا سکتے ہیں، ہے نا؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے، ہے نا؟ کئی میرے بھائی دور دراز سے چل کر کے آئے ہیں نوجوان، انہوں نے یہ محفل سجائی، دیر رات کہاں سے یہ چل کے آئے ہیں تاکہ حضور کی محفل آباد ہے۔ میں آپ کے ذہن میں یہ بات ڈال دوں اور آپ کو بتا دوں، جلسہ یہ صبح سے شام تک میں نہیں ہوتا۔ یہ مت سوچنا کہ ایک دن پہلے پنڈال لگا اور ایک دن بعد اکھڑ جائے، مولوی 1 گھنٹے کے لیے آیا چلا جائے گا، بس جلسے کی عمر 24 گھنٹے ہے، نہیں، جلسے کی محنت تب سے شروع ہو جاتی ہے جب سے تاریخ متعین ہو جاتی ہے۔ 4-5 مہینے ہو گئے اس جلسے کی تاریخ نواب بھائی نے لکھائی، اور یہ کہہ کے لکھائی تھی بڑے اچھے لوگ ہیں، ایک بار آؤ گے تو یاد رکھو۔ میں نے کہا پھر تو کوئی خاص بات ہوگی، ہندوستان گھوم لیا، ایسے بہت کم لوگ ہیں جو یاد میں رہتے ہیں۔ میں کھل کے یہ بات کہہ رہا ہوں، بہت کم لوگ ہیں، 2 ہی لوگ یاد رہتے ہیں، یا پھر بہت اچھا کرنے والے یاد رہتے ہیں یا پھر بہت برا کرنے والے یاد رہتے ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ یا تو بہت اچھا کرنے والے یاد رہتے ہیں یا بہت برا کرنے والے یاد رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سمجھیں، ابو بکر نے بہت اچھا کیا، اس لیے زمانے کو صدیق کے نام سے یاد ہے۔ ہاں،